ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتا چلوں، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، باقی رہے نام اللہ کا۔ قیامت کے دن وہ حاکم جس سے اس کی رعایا نے فیض پایا، جس نے اپنی رعایا کو آرام دیا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اب اس کو بالکل ریورس کر لیجئے۔ وہ ایک حاکم کے جس کی ناک کے نیچے بڑے سے بڑا کانڈ ہو جاتا ہے، وہ ایک حاکم کے جس کی ناک کے نیچے، جس کی اپنی وجہ سے کئی مرتبہ جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس سے جب سوال کیا جائے کہ حضور آپ کا نام کیا ہے، اور وہ فوراً فرفر اپنا شناختی کارڈ نمبر بتانے لگے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ جب ایسا ہوا، تاہم جو اچھی خبر ہے وہ یہ کہ سندھ میں آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ راویان روایت کا کچھ جمہوریت دشمن قوتوں کا کہنا یہ ہے کہ سندھ میں حکومتی بے حسی کی ایک اور داستان رقم ہوئی ہے۔ حالانکہ خبر بڑی تو نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اس چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، وہ بھی ایک عام آدمی کا بچہ، ایک دور افتادہ گاؤں میں، کوئی اسلام آباد ہوتا، کراچی ہوتا تو چلو سمجھ میں آ رہا تھا، ایک ہاری کا بچہ جس نے بھٹو کے نام پہ یا کبھی کسی اور نام پر اپنا ٹھینگا استعمال کرنا ہے، اپنا انگوٹھا استعمال کرنا ہے، بس وہی نا، 5 سال میں یہی کام ہے اس کا، غریب کا اور کیا کام ہے۔ اس کا بچہ، اس کو کسی کتے نے کاٹ لیا، وہ مختلف ہسپتالوں کے دھکے لگاتا رہا مگر ہوا کچھ نہیں، اور آخرکار وہ ہوا جو آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ذرا تھوڑا سا ادھر ادھر کی دنیا سے بیگانہ ہو کر کے اپنی سماعتوں کو، اپنی بصارتوں کو فوکس کیجئے اس بچے کی آخری ہچکی پر، تب بھی دل نہ پسیجے تو اس بچے کی ماں پر ذرا فوکس کیجئے، اور اگر آپ ان دونوں کی کہانی میں الجھ کر کے رہ جائیں تو فوراً لاہور پڑھیے اور یہ سوچ کر اطمینان پا لیجئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جمہوریت کا سفر پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ اس بچے کی موت، بلکہ المناک موت کی ویڈیو نے، ان کی تصاویر نے ہر دردمند دل رکھنے والے پاکستانی کو، ہر شرم و حیا والی آنکھ کو اشکبار کر دیا۔ لیکن دوسری طرف عزم ہے کہ بھٹو والوں کا ساتھ ہی نہیں چھوڑتا۔ تعویلیں، تردیدیں، وضاحتیں شروع کر دی گئیں۔ انچارج ARV سینٹر اعتراف کرتا ہے کہ ویکسین کی کمی کے سبب بچے کا انتقال ہوا۔ میرے سامنے موجود یہ خبر بتا رہی ہے، تاہم قربان جائیے، گراؤنڈ سے، میری طرح گراؤنڈ سے اٹھنے والے ایک مڈل کلاسیے جو آج الحمدللہ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں، جناب سعید غنی صاحب، فرماتے ہیں کہ سندھ حکومت اس بچے کی موت کی ذمہ دار نہیں ہے۔ میں بھی ایسے ہی مانتا ہوں حضور، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس موت کے، بلکہ ہر پل آنے والی اس موت کے جو اب پتہ نہیں کتنے عرصے ہم لوگوں کا صبر آزمائے گی، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہم جو مختلف نعروں سے متاثر ہو کر ووٹ ڈالنے کے کام آتے ہیں۔ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ بروقت علاج نہ ہونے کے سبب بچے کی موت ہوئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ موت بچے کی نہیں، ہمارے معاشرے کی، ہماری سیاست کے اجتماعی شعور کی ہوئی ہے۔ جب ہی ہم اسے ایک واقعے سے سمجھ کر سبق سیکھنے کے بجائے، اس کے مطابق کوئی راہ نکالنے کے بجائے ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں۔ وزیر موصوف فرماتے ہیں کہ کسی اسپتال میں اس بچے کی آمد کا ریکارڈ موجود نہیں۔ حضور، ریکارڈ تو کسی قسم کی کرپشن کا بھی سیاستدان نہیں چھوڑتا۔ میں خدا نخواستہ آپ پر یا آپ کی جماعت پر کوئی تہمت نہیں در رہا، میری یہ مجال، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ سیاستدان اگر ریکارڈ چھوڑ دے تو اسے سیاستدان کہنا میرا خیال ہے توہین ہے۔ ثبوت پوچھنا یہ تھا کہ سندھ میں کرپشن کی، اربوں روپے کی کرپشن کی بھی تو نہیں ہے، تاہم دھرے ہی چلے جا رہے ہیں، وکٹیں لیے ہی چلے جا رہے ہیں۔ پہلے آصف علی زرداری صاحب، پھر فریال تالپور صاحبہ، اور اس کے بعد اب خورشید شاہ صاحب کا نمبر لگا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں دوبارہ آؤں گا حضرت بلاول کی اس معصومیت پر۔
صحافیوں کو اپنے درمیان پا کر نہ جانے ان کا دھیان کہاں تھا، ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، بہت سارے اسکیجول ہوتا ہے، بعض دفعہ معاملات ہوتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کبھی انسان کا ذہن ادھر ادھر بھی ہوتا ہے، وہ پہلی مرتبہ میں سوال نہیں سمجھ سکے ہوں، اگریڈ۔ تاہم سوال سمجھ میں آنے کے بعد سلیکٹڈ الیکٹڈ کا یہ بورنگ گیت سنا کر کے آگے بڑھنے کا تک نہیں تھا۔ لیکن میں بلاول صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کیوں کر رہا ہوں؟ سوال یہ بھی ہے اس لیے کہ یہ میری یادداشت کے مطابق 2016 میں ایک واقعہ ہوا تھا، دکھانا بھائی ذرا، وہ بچی تھی سول اسپتال کے دورے میں، بلاول زرداری یا بلاول بھٹو کے کراچی سول ہسپتال کے دورے میں سڑکیں بند کر دی گئیں، اور یہ معصوم بچی جو ابھی پوری طرح سے پنپ بھی نہ سکی تھی، اس کا باپ یہ آپ کے سامنے اپنی بچی کو گود میں لے کے ادھر سے ادھر بھاگتا رہا، اور سیکیورٹی پرسنل نے جن کو پتا تھا کہ یہ بچی اگر بڑی ہو گئی تو بلاول کی زندگی کو خطرہ ہے، جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر ملک الموت سے ملاقات اگر ہوگی تو اس 10 ماہ کی ننھی بسمہ کی ہوگی، ملک الموت کو بلاول کو چھونے کی اجازت نہیں دی جائے گی معاذ اللہ۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ بچی اپنی موت نہیں کسی اور کی آئی ہوئی موت مر گئی، اس کا باپ رو رو کر فریاد کرتا رہا، اور اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا تو آپ غلط ہیں، اس کے بعد ہوا، پریس کانفرنس ہوئی، سرکار جاگی۔ اس وقت ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے جناب قائم علی شاہ صاحب، شکر ہے کہ اس وقت وہ جاگ رہے تھے، دن کا وقت تھا۔ قائم علی شاہ صاحب اگلے دن یا شاید اسی ہفتے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کے ساتھ اس بچی کے گھر گئے، اس کی موت پر تعزیت کی، کیونکہ یہاں تعزیت کا کاروبار عروج پر رہا ہے 70 سالوں میں۔ تعزیت کے فرائض پورے کرنے کے بعد انہوں نے اس بچی کے باپ کو ایک لیٹر دیا جس میں اس کی ایک سرکاری ملازمت کا پروانہ تھا۔ تاہم خوشی کی خبر یہ ہے کہ وہ بچی کا باپ آج بھی اس ملازمت کے خواب کے صحیح ہونے کا، حقیقی ہونے کا، اس کے پورا ہونے کا منتظر ہے۔ یہ ہے ایک بچی بسمہ اور 10 یا 12 سالہ مبارک کی، غالباً if I'm not mistaken، المناک موت کی کہانی۔ یہ ہے ہمارے مسیحاؤں کی صفاکی کی ایک ایسی ناقابل تردید داستان جس کا ہر ثبوت آپ کو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔